السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل کی تعریف اور اس کا عمل۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کا عمل کیا ہے اور ان کی تعریف کیا ہے۔ لا نافی للجنس کی تعریف اور اس کا عمل۔ لا نافی للجنس کے عمل کا موقوف ہونا، یعنی کب لا نافیہ للجنس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، اس کی وجوہات پڑھیں گے۔ اور اسی طرح حروف مشبہ بالفعل اور لا نافیہ للجنس کی مثالیں سمجھیں گے، مثالیں پڑھیں گے، اور اسم فاعل کی تعریف اور اسم فاعل کا عمل کیا ہے یہ جانیں گے۔ اور اسی طرح اسم نائب فاعل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف اور اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ یہ تمام اصطلاحات مثالوں کے ساتھ جانیں گے۔ آئیے کتاب پر پڑھتے ہیں۔ من الحروف المشبہۃ بالفعل الذی یفید التوکید۔ یہاں پیچھے کانا و اخواتها بتایا گیا ہے، اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کہ وہ کون سے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں وہ ان و ان، لیکن، لیت، لعل، کأن، یہ ہے۔ اور انہیں حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فعل کی مانند عمل کرتے ہیں۔ اس میں اور کانا اور اخوات ہے، اس کے اخوات جو ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ کانا کے بعد بھی اس کے اسم اور خبر ہوتی ہے، ان، ان، لیکن، لیت، لعل، کأن، ان کے بعد بھی دو اسم ہوتے ہیں، ایک اس کی خبر ہوتی ہے اور دوسرا اس کا ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور دوسرا اس کی خبر ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح کانا و اخواتها میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں کچھ اس کے اخوات جو ہیں کانا کے وہ مختلف چیزوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جس طرح اصبح صبح کے وقت کے ساتھ، بات رات کے وقت کے ساتھ، تو اس طرح یہ بھی کچھ خاص ان کے اندر خصائص پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پہلا ہم پڑھ رہے ہیں من الحروف المشبہۃ بالفعل الذی یفید التشبیہ، کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ کون سا حرف ہے جو تشبیہ کی خصوصیت رکھتا ہے، تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے۔ کأن، کأن کا مطلب ہے گویا کہ، یعنی یہ تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز کے ساتھ۔ کأن الرجل طالب، کأن الرجل فقیر، کہ گویا آدمی ایسے لگتا ہے جیسے وہ فقیر ہو۔ تو یہ کأن کے بعد اس کا اسم جو ہوتا ہے، ان و ان حروف مشبہ بالفعل کے بعد ان کا اسم جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ کانا و اخواتها میں کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اس کی مثال جو یاد رہ جائے گی، جیسے کان اللہ غفور الرحیم، اور اگر ان لگا دیا جائے تو پھر کان اللہ کی بجائے ان اللہ، پھر آگے غفوراً تھا، کانا کا جو خبر بن رہی تھی، یہاں پہ جب ان آ جائے تو ان اللہ غفور رحیم۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہ من الحروف المشبہۃ بالفعل الذی یفید الاستدراک، کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ کون سا حرف ہے جو استدراک کا فائدہ دیتا ہے، وہ ہے لیکن۔ استدراک کا مطلب ہوتا ہے کسی وہم کو انسان کے دماغ سے محو کر دینا، ختم کر دینا، اس کو ہٹا دینا۔ یہ لیکن جو ہے اس چیز کا معنی دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اردو میں جملہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ آدمی مالدار ہے، تو
آگے پھر جب لیکن لگایا جائے گا تو کسی نہ کسی چیز کو لیکن لگا کر انسان کے دماغ میں آئی ہوئی چیز کو ہٹایا جائے گا۔ وہ آدمی مالدار ہے لیکن وہ کنجوس ہے۔ اب لیکن لگنے سے اس کی مالداری میں سے سخاوت کو ہٹایا جا رہا ہے جو دماغ کے اندر آ رہی تھی۔ تو یہ استدراک اس چیز کو کہتے ہیں، اور لیکن نہ اردو میں یا عربی میں یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اور اس کا یہی فائدہ ہے کہ یہ لیکن لگانے سے پیچھے جو جملہ ہوتا ہے اس جملے میں سے کسی چیز کو ہٹایا جاتا ہے، محو کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال یعنی لیکن بھی اسی چیز کا فائدہ دیتا ہے کہ الرجل غنی لیکن وہ آدمی بخیل، لیکن وہ آدمی بخیل ہے۔ اب یہاں پہ لیکن کے بعد ہو جو ہے، یہ ہو ضمیر جو ہے اس لیکن کی وہ اسم بن جائے گا، اور بخیل اس کی خبر بنے گی، اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے من الحروف المشبہة بالفعل الذي يفيد التمنی، کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ کون سا حرف ہے جو تمنا کا فائدہ دیتا ہے، یعنی خواہش کی جاتی ہے جو اس کا فائدہ دیتا ہے، جیسے یہ لیتا ہو گیا۔ لیتا کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں تمنا کی جاتی ہے، لیت الشباب یعود، کہ کاش کے جوانی جو ہے وہ لوٹ آتی۔ اس کے بعد ہے من الحروف المشبہة بالفعل الذي يفيد الترجی، حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ کون سا حرف ہے جو ترجی کا دیتا ہے۔ ترجی کہتے ہیں امید کو، یہ اوپر تمنا تھی، نیچے امید ہے، کہ شاید امید ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، لعل المریض یصح، کیونکہ مریض اس کا اسم بنے گا تو اسم اس کا منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ حرف ما جو ہے فی هذه الآیہ، یہ اس آیت کے اندر ما جو لگا ہوا ہے، قل انما، یہ ما اس آیت کے اندر کون سا ما ہے؟ یہ یہاں پہ لکھا گیا ہے الکافہ، ما الکافہ ہے۔ یہ ما جو ہوتا ہے الکافہ، یہ استعمال ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے انا جو ہے اس کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اسے بعض مقامات پر زائدہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر یہ کافہ ہوتا ہے۔ لا کتاب یخلو من فائدۃ یوجد فی هذا المثال لا، یہ لا کون سا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لا النافیہ للجنس، یہ لا جو ہے جس طرح یہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل ہوتا ہے کہ یہ اپنے آنے والے اسم کو جو ہے نصب دیتے ہیں، اسی طرح لا نافیہ للجنس جو ہوتی ہے یہ بھی اپنے ساتھ ملے ہوئے لفظ کو یہ نصب دیتا ہے، جیسے لا کتاب یخلو من فائدۃ، یہ نافیہ للجنس سے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنس کی نفی کرتا ہے۔ لا کتابہ، کوئی کتاب نہیں ہے جو خالی ہو فائدے سے، تو یہاں کتاب سے مراد کسی خاص کتاب کی بات نہیں، جن سے کتاب مطلقاً کوئی کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں ایسی جو فائدے سے خالی ہو۔ جیسے اس کی دوسری مثال دیجیے لا رجل فی الدار، کہ آدمی گھر میں نہیں ہے، تو آدمی سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں، مطلقاً جن سے آدمیت کی ہی نفی کی جا رہی ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی آدمی بھی نہیں ہے، یا اسی طرح کسی خاص چیز کا نام کہا جائے
تو وہ لا جو استعمال ہوتا ہے تو یہ جنس کی ہی نفی کر دیتا ہے، کسی خاص انسان یا کسی خاص چیز کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد مکمل وہ جنس ہوتی ہے۔ اگر انسان کا کہا جائے تو مکمل انسانیت، آدمی کا کہا جائے تو تمام آدمی، اسی طرح کتاب کا یہاں پہ کہا گیا تو تمام کتابیں کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو۔ اس کے بعد ہے یشترط فی عمل لا النافیہ للجنس ان یکون اسمها نکرہ ان یکون متصلا بها غیر منفصل عنها بفاصل۔ یہاں پہ لا نافیہ للجنس جو ہے اس کے عمل کرنے کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ لا نافیہ للجنس کی یہ شرطیں پوری ہوں گی تو تب وہ عمل کرے گا، ورنہ لا نافیہ للجنس نہیں کہلائے گا۔ تو پہلی شرط ہے ان یکون اسمن، اسمہا نکرہ، یہ اوپر مثال بھی دیکھتے جائیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ان یکون اسمہا نکرہ، کہ لا کے بعد جو اس کا اسم ہے، جیسے یہاں پہ یہ کتاب آیا ہے، وہ نکرہ ہو، اسم اس کا نکرہ ہو۔ دوسری شرط ہے کہ ان یکون متصلا بها غیر منفصل عنها بفاصل، کہ وہ جس طرح یہاں پہ یہ کتاب ہے کہ یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہو، لا اور کتاب کے درمیان اگر کوئی فاصل آ جائے، کوئی اور لفظ آ جائے تو پھر یہ لا نافیہ للجنس والا عمل نہیں کرے گا۔ یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط کہ وہ اسم نکرہ ہو، جیسے کتاب نکرہ ہے، الف لام داخل نہیں ہے اس کے اوپر، اور دوسری شرط کہ اس کے درمیان کوئی اور لفظ موجود نہ ہو۔ تیسری شرط اللہ تکون مقترنۃ بحرف جر، کہ یہ جو لا کا اسم ہے یہ کسی حرف جر کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے لا کتاب ہے ایسے نہ ہو لا بھی کتاب یا لا لی کتاب، تو کتاب کے ساتھ یعنی اس کے اسم کے ساتھ کوئی اور حرف جڑا ہوا نہ ہو، جیسے لا رجل تھا، لا برجل اگر کہہ دیا جائے تو لا نافیہ للجنس والا عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ تین شرطیں بیان کی گئی ہیں، جواب ہے کلھا صحیح، یہ تینوں شرائط جو ہیں ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ہے الغی عمل لا النافیہ للجنس فی هذه الجملہ للقوم قومی وللاعوان اعوانی۔ یہ یہاں پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ لا نافیہ للجنس کا عمل جو ہے اس جملے کے اندر، یہ جو بریکٹ میں جملہ لکھا ہوا ہے اس جملے کے اندر لا نافیہ للجنس کا عمل ختم کر دیا گیا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہاں نیچے پھر اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہٹایا ہے؟ اسمہا معرفہ، کہ لا کے بعد جو اسم آیا ہے القوم، ہم نے پیچھے شرائط میں پڑھا ہے کہ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ لا کے اسم جو ہے نکرہ ہو، اس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو۔ یہاں لا کے بعد الف لام داخل ہو گیا ہے، اور یہاں بھی ولا الاعوان، یہاں پہ بھی الف لام داخل ہو رہا ہے، تو اس الف لام کی وجہ سے لا نافیہ للجنس کا عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا، موقوف کر ہٹا دیا گیا یہاں سے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ لا کے بعد کا اسم جو ہے وہ نکرہ نہیں، اگر یہ نکرہ ہوتا، الف لام نہ ہوتا تو پھر یہ عمل کرتا۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی آیت لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ یہاں پہ بھی لا کے بعد یہ غول جو ہے اس کو اسم کہا گیا، الغی عمل لا النافیہ للجنس فی هذه الجملہ فی هذه الآیہ، اس آیت کے اندر بھی یہ غول سے لا نافیہ للجنس کا عمل ہٹا دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ فصل عنہا بفاصل، وہاں اوپر ہم نے شرط پڑھی تھی کہ لا کے بعد
اور اس کے اسم کے درمیان کوئی اور چیز نہ آئے، کوئی اور فاصل نہ آئے، کوئی اور حرف لفظ نہ آئے، تو یہاں پہ یہ فیہا آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ لا اور غول کا جو عمل تھا، غول کے اوپر لا کا جو عمل تھا وہ ہٹا دیا گیا۔ فصل عنہا بفاصل، یہاں پہ یہ جواب ہے کہ یہاں کوئی فاصلہ کرنے والا موجود ہے، اس لیے یہ عمل نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ہے یہاں لا متقن عمل یضیع اجرہ، کہ اسم لا فی هذه الجملہ معرب منصوب لأنہ، یہاں اسم ہے لا کا متقن، تو یہ اسم منصوب ہے، تو یہاں پہ اس کے منصوب اور معرب ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ معرب کیوں ہے، اس کے یعنی اعراب تبدیل کیوں ہوتا رہتا ہے، اور یہ اس کے اوپر نصب کی وجہ کیا ہے، لأنہ مضاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ متقن جو ہے یہ عمل کی طرف مضاف ہے، عمل مضاف الیہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ معرب بھی ہے، مبنی نہیں ہے، اور منصوب بھی ہے۔ منصوب اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ پیچھے لا اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے لا متقنین عملا یضیع اجرہما، لا متقنین عملا یضیع اجرہما، کہ اسم لا فی هذه الجملہ معرب منصوب لأنہ شبہ مضاف۔ یہ متقنین جو ہے یہ پیچھے وہاں پہ متقن واحد تھا، یہاں پہ یہ تثنیہ ہے، یہ یہاں مضاف تو نہیں بن رہا عمل کی طرف، لیکن مضاف کی شبہ ہے، مطلب اس کا وہی ہے جو اوپر ہو رہا ہے، مطلب یہ عمل کی طرف وہاں مضاف تھا، یہاں مضاف نہیں ہو رہا لیکن شبہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ جملہ یہ اسم جو ہے متقنین یہ معرب بھی ہے اور منصوب بھی ہے کیونکہ یہ شبہ مضاف ہے۔ اس کے بعد ہے لا منافقین محبوبون، اسم لا فی هذه الجملہ معرب منصوب لأنہ جاء مفردا، یہاں پہ یہ جواب دیا گیا کہ یہ مفرد ہے، کہ اس جملے کے اندر یہ جو منافقین لفظ ہے یہ معرب ہے اور منصوب ہے، اس کے معرب اور منصوب ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ مفرد ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے یہ تو جمع ہے منافقین، یہ مفرد تو نہیں ہے، تو اس مفرد کا مطلب وہ تعداد والا مفرد ہونا نہیں ہے، اس مفرد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور جنس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ اکیلا ہے۔ یہ لفظ جو ہے چہ جائے کہ یہ لفظ تعداد کے اعتبار سے جمع ہے، لیکن یہ لفظ اس اعتبار سے مفرد ہے کہ کلمتین نہیں ہے، یہ دو کلمے نہیں ہیں، یہ تین کلمے نہیں ہیں، یہ ایک ہی کلمہ ہے، چاہے وہ کلمہ جمع کا ہے، لا منافقین محبوبون۔ اس کے بعد ہے اسم مسوغ لما وقع منه الفعل او قام به یسمى اسم الفاعل، یہاں اسم فاعل کی تعریف کی جا رہی کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں۔ فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا، اور یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے کہ ایسا اسم جو مسوغ چلایا گیا ہو، جس کا صیغہ چلایا گیا ہو، لما وقع منہ الفعل، اس فعل سے جو فعل واقع ہو رہا ہے، او قام بہ، یا جس فعل کے ساتھ وہ فاعل کھڑا ہوا ہے، اس اسم کو اسم الفاعل کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ضربہ ہے، تو ضربہ ایک فعل ہے اور یہ واقع ہو رہا ہے کسی چیز کے اوپر، تو اس ضربہ کا جو وقوع ہے یعنی مارنے کا جو کام ہے، مارنا ایک فعل ہے، یہ واقع ہو رہا ہے، اس مارنے کا جو کام ہے
اس مارنے والا شخص جو ہے یا جو یہ کام کر رہا ہے اسے فاعل کہا جائے گا، اور پھر اس کا جو نام ہوگا اس مارنے والے کا اسے اسم الفاعل کہا جائے گا، اور وہ اسم الفاعل اسی فعل میں سے ہوگا جس فعل کا قیام کیا گیا، یعنی جو فعل وہاں پہ وقوع پذیر ہو رہا ہے اسی فعل میں سے اس کو نکالا جائے گا۔ جیسے ضربہ سے ضاربن، یا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ضربہ فعل ہے، مارنے والا کام مارنے والا ہے، اور فاعل کوئی اور نکال دیا جائے کہ داخل کہا جائے یا خارج کہہ کر وہ بھی اسم فاعل لگا دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسم جو اپنے اس فعل سے نکلے جس فعل کو واقع کیا جا رہا ہے وہ اسم الفاعل کہلاتا ہے۔ جیسے ضرب یضرب سے ضاربن، دخل یدخل سے داخل، اور قام یقوم سے قائم۔ آگے ہے یحول اسم الفاعل عند قصد المبالغہ الی فعال۔ اسم فاعل جو ہے، جس طرح فاعل کے وزن پر ضارب تھا، داخل تھا، خارج تھا، قائم تھا، تو اگر کبھی مبالغہ کا ارادہ کیا جائے، اسم الفاعل میں کام کے اندر مبالغہ کیا جائے، تو پھر وہ اس اسم الفاعل کو فعال میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یعنی جس طرح ضارب ہے تو اس کو ضراب میں تبدیل کر دیا جائے گا، سختی کے ساتھ مبالغہ کر دیا جائے گا اس میں۔ تو کوئی بھی فعل ہے، جیسے خارج ہے تو خارج کا مطلب نکلنے والا، اگر اس کے اندر مبالغہ کرنا ہے تو پھر خراج کہہ دیا جائے گا اسے۔ تو یہ اس طرح اسم الفاعل کے اندر مبالغہ، جب فعل کے اندر جب مبالغہ کیا جاتا ہے تو اس کا اسم فاعل جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے فاعل سے فعال کی جانب۔ اس کے بعد یعمل اسم الفاعل عمل، آگے یہاں پہ آپشن دیے گئے فاعلہ، مفعولہ، فعلہ۔ عمل فعلہ، کہ اسم فاعل جو ہے وہ وہی بات جو اوپر میں نے کہی ہے کہ وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا فعل کا ہوتا ہے۔ یعنی ضرب اگر فعل ہے تو فاعل کا کام بھی مارنا ہوگا، فاعل کا کام داخل ہونا نہیں ہوگا، وہ اپنے فعل سے منسلک رہے گا۔ اس کے بعد ہے لا يعمل اسم الفاعل الا ان يكون محل بالالف واللام۔ یہ یہاں پہ ایک اسم الفاعل کی ایک شرط بیان کی جا رہی ہے کہ اسم فاعل جو ہوتا ہے، یہاں کہا گیا کہ وہ عمل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ الف لام کے ساتھ لگا ہوا ہو، الف لام اس کے اوپر لگا ہوا ہو تب وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ایسی مل جائیں گی جہاں پہ فاعل کے اوپر الف لام نہیں ہوتا، وہ کام پھر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں باسط کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بہت سارے الفاظ ہیں جو اس کی مثالیں مل سکتی۔ تو پھر سوال ہوتا ہے تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ بغیر فعل کے بھی کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی فعل اس کے اندر ہی پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ خود فعل بن کر اپنے مفعول بھی پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے الضارب زیدن، زید کو مارنے والا۔ اب یہاں پہ الضارب خود فاعل بھی ہے اور الضارب ایک جہت سے فعل والا کام بھی کر رہا ہے، زیدن اس کا مفعول بن رہا ہے۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو فعل کے بغیر اگر مفعول بھی کے اوپر فاعل کام کرے تو اس فاعل کے لیے لازمی ہے کہ وہ الف لام کے ساتھ ہو۔ الف لام کے بغیر اگر فاعل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ فعل کا لگانا بھی لازمی ہوگا۔ جس طرح ضرب ضارب زیدن، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔
اگر ضربہ نکال دیا جائے، صرف یہ کہا جائے کہ ضارب زیدن، تو پھر غلط ہے، پھر اس کے اوپر الف لام لگانا ہوگا، الضارب زیدن کہنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے اسم مرفوع تقدمه فعل مبنی للمجهول وحل محل الفاعل بعد حذفه یسمى نائب الفاعل۔ یہاں نائب الفاعل کی تعریف کی جا رہی ہے کہ نائب الفاعل کسے کہتے ہیں۔ نائب الفاعل کو پہلے سمجھ لیں کہ نائب فاعل جو ہوتا ہے در حقیقت یہ مجہول فعل کا جو فاعل ہوتا ہے نا، اسے نائب الفاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ ضرب، اس کا فاعل بنے گا ضاربن، مارنے والا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مار کھانے والا، تو وہ جیسے ضربہ کا فاعل ہوتا ہے ضاربن، تو اس شخص نے مارا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص مارا گیا ضربہ، تو پھر وہ مجہول بن جائے گا۔ تو اس ضربہ کا جو فاعل ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ فعل تو ہو گیا ضربہ، تو اس ضربہ کا فاعل در حقیقت مضروب ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، جسے مارا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اسی مضروب کو نائب الفاعل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف پڑھ لیں کہ اسم مرفوع، اسم مرفوع ہوتا ہے، ایسا اسم جو مرفوع ہوتا ہے اور تقدمہ فعل مبنی للمجہول، اس کو فعل مبنی جو مجہول ہوتا ہے، جیسے ضربہ، یہ فعل ہو گیا، مبنی ہو گیا اور مجہول ہو گیا، تو یہ اسی سے نکلے گا وحل محل الفاعل، اور یہ نائب الفاعل جو ہے فاعل کی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، بعد حذف ہی، فاعل کے حذف ہو جانے کے بعد یہ وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ضربہ، یہ فعل مجہول ہو گیا، اب ضربہ کا فاعل کون ہے؟ فعل تو ہو گیا، ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، تو ضربہ کا جو فاعل ہے وہ حذف ہو گیا کیونکہ یہ مجہول ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ مارا گیا۔ مارا گیا تو کس نے مارا ہے؟ تو وہ تو فاعل ہے جس نے مارا ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ اس فعل کا، ضربہ کا فاعل جو ہے وہ نائب فاعل بنے گا، وہ اسی فاعل کی جگہ پہ آ جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی بھی اسم ہے ضربہ کے علاوہ، جیسے دخیلہ ہو گیا، کتبہ ہو گیا کہ لکھا گیا، تو یہ تمام چیزیں جو مفعول بھی بن رہی ہوتی ہیں، دراصل وہ وہی نائب الفاعل بھی ہوتا ہے۔ آگے ہے نائب الفاعل یکون۔ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کچھ تھوڑی اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ نمبر 1، اسمن ظاہراً، نائب فاعل ایک اسم ہوتا ہے ظاہری طور پہ، ضمیراً بارزاً متصلاً۔ نائب فاعل کبھی کبھی اسم ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ضمیر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ضمیر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسمن ظاہراً، مثال کے طور پہ ضرب زیدن، اب ضربہ فعل مجہول ہو گیا، زیدن نائب فاعل ہو گیا، یہاں پہ یہ اسم ظاہر ہو گیا۔ ضمیراً بارزاً، ضمیر ظاہر ہوگی لیکن متصل ہوگی، مثال کے طور پہ ضربت، تو ایک شخص نے مار کھائی، تو ایک شخص مارا گیا، تو یہ پھر یہاں پہ یہ تا جو ہے یہ متصل ہے، ضمیر ہے اور ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ اس کے علاوہ ضمیر مستتر، ضمیر ایسی جو چھپی ہوئی ہو، جیسے ضربہ، اب اس کے اندر ضمیر ہوا ہے، وہ جو چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ کلھا صحیح، یہ تینوں جو بتائے گئے نائب فاعل کے بارے میں یہ ٹھیک ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل، لا نافیہ للجنس، اسم فاعل اور اسم نائب فاعل کے حوالے سے یہ لیکچر اگر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔